آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ پولیٹیکل ٹیمپریچر کم ہو جائے گا؟ میں امید رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یقیناً ٹیمپریچر کم ہوگا، اور میرا دیکھیے بڑی درد مندی سے پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہی مشورہ ہے کہ بجائے یہ کہ آپ اپنے جھگڑوں کو ملک سے باہر لے جا کے پاکستان کی بدنامی کا ذریعہ بنے، ملک کے اندر فورمز ہیں نا، ملک کے اندر عدالتیں ہیں، ہم نے بھی یہ مقدمے اپنی عدالتوں میں لڑے۔ اگر انسان بے قصور ہے، ایک عدالت میں نہیں دوسری عدالت میں وہ کیس بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی ایکویٹل کے لیے جنگ لڑی، جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تھی اس نے وہ ریجیکٹ کر دی، میں ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ میں مجھے انصاف مل گیا، میں باعزت طور پہ بری ہو گیا۔ تو یہ بھی اپنا مقدمہ پاکستان کے فورمز پہ لڑے نا۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں، دو فرق چیزیں ہیں کہ میں نے اگر کوئی جرم کیا ہے اور میں کہوں جی کہ مجھے جرم کی معافی دے دیں، مجھے ہر قیمت پہ چھوڑ دیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر مجھے اعتماد ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی زبردستی دھکے سے اندر نہیں رکھ سکتا۔ اب جو کیسز خان صاحب کے ہیں ان کی انفارچونیٹلی نوعیت ایسی ہے کہ وہ ایک اوپن اینڈ شٹ سے کیسز ہیں۔ اب 190 ملین پاؤنڈ ہے، پاکستان کے اندر آیا، برطانیہ نے دیا، اسے پاکستان کے خزانے میں جانا چاہیے تھا، وہ پاکستان کے خزانے میں جانے کی بجائے ان کے ایک دوست کے اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ اب یہ آپ نے کہا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جی، اس اوپن اینڈ شٹ کیس کا جج صاحب نے کہا کہ دسمبر میں فیصلہ سناؤں گا، نہیں سنایا، پھر کہا جی کہ میں پھر جنوری میں سناؤں گا، پھر کہا اب نہیں سناؤں گا، اب وہ 13 جنوری کو انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ اگر اوپن اینڈ شٹ ہے تو جج صاحب اتنے پریشان کیوں ہیں؟ نہیں، جج صاحب پریشان نہیں ہوں گے، چونکہ اس کیس کی جو ایک اہمیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ٹرائل کورٹ کا جج ہوتا ہے وہ اس بات سے ضرور باخبر ہوتا ہے کہ اس کا جو یہ کیس اتنا ہائی پروفائل ہے کہ یہ سپریم کورٹ تک سکروٹنی میں جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جج صاحب ٹائم لے رہے ہوں اس کے فیصلے کو لکھنے میں، کہ وہ ایسا فیصلہ لکھیں کہ جو تمام حقائق کو کیپچر کرے اور ان کا فیصلہ کوئی ایسا نہ ہو کہ اس میں نقص ہو جس کے نتیجے میں انہیں کسی سبکی کا بعد میں سامنا کرنا پڑے۔ اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو فوجی عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں اس پہ امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین کی طرف سے بڑے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ خاص طور پہ یورپی یونین کے تحفظات جو ہیں وہ ان کا تعلق جی ایس پی پلس سٹیٹس کے ساتھ بھی ہے۔ دیکھیں نا، بڑے ادب سے ہمارے جو یورپین یونین سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ دونوں ممالک پاکستان کے لیے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹس ہیں اور ہم وہاں پر زیادہ ایکسیس بھی چاہتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراضات ہیں یہ ہم نے غزہ میں تو نہیں دیکھے۔ یہ جو اعتراضات ہیں کشمیر کے اندر جو بربریت کا بازار گرم ہے، ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں، ادھر تو کوئی نہیں بولتا۔ آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کا، خود برطانیہ میں جو آرسن ہوا، جو ہنگامے ہوئے، ان میں کیا رویہ تھا؟ حد یہ کہ ایک 13 سال کا بچہ جو ہے اس کو بھی جج نے سزا دی یہ پوچھ کے کہ بھی یہ بتائیں کہ یہ وہاں موجود تھا کہ نہیں تھا، اگر تھا تو یہ کافی ہے اس کا مجرم ہونے کے لیے۔ امریکہ میں جب ان کی پینٹاگون پہ حملہ ہوا، کیا امریکہ نے نرمی برتی؟ وہ تو کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کے افغانستان، عراق، کہاں تک اس کا پیچھا کرنے گئے، اس کی جو پورے نشانی تک۔ سوال یہ ہے کہ 9 مئی سے پہلے تو خان صاحب نے جتنے جلسے پاکستان میں کیے ہیں کسی لیڈر نے نہیں کیے، کسی نے پھول نہیں مارا تھا انہیں۔ اب ہر ریاست کی کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا احسن اقبال صاحب کہ 9 مئی سے پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ میری حکومت کے خلاف سازش امریکہ نے کی ہے، امریکہ نے میری حکومت کو ہٹایا ہے، ڈونلڈ لو کا انہوں نے بار بار نام لیا۔ اب آپ کی حکومت اسی امریکہ پہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ عمران خان کے لیے لابنگ کر رہا ہے، اس کے لیے پیسہ تقسیم کیا جا رہا ہے، سازش کی جا رہی ہے۔ تو یہ آپ کی فورن پالیسی کی ناکامی نہیں ہے؟ ہم امریکہ پہ تو الزام نہیں لگا رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ المیہ ان کا ہے کہ جو جماعت اور جو لیڈرشپ کہتی تھی کہ امریکہ نے ہمیں ہٹایا ہے، آج ان کا ملجا اور مولا اور کیا کچھ کہہ لیں وہ سب کچھ امریکہ بن گیا۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا، وہ کہتے ہیں صدر ٹرمپ سے لگائی بیٹھے ہیں کہ وہی آ کے چھڑائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری تو سازش جو ہمارے خلاف کی تھی بائیڈن نے کی تھی، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں ریلیف بھی دے سکتا ہے۔ میرا مقصد ہے کہ اب صدر ٹرمپ آ کے عمران بھائی کو رہا کرائیں گے اور پھر عمران بھائی جو ہے پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے نجات دلائیں گے۔ یہ تو ایک لطیفہ ہے۔ اچھا، اب اس پہ مزید بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ سے اڑان پاکستان پروگرام پہ بھی بات کروں۔ تو ویسے تو آپ نے اس کی تفصیل سنی ہے، اس میں جو فریم ورک ہے وہ 5
ایز کے گرد گھومتا ہے. ایکسپورٹس، ای پاکستان، انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج اور انفراسٹرکچر اور ایکوٹی، ایتھکس اینڈ امپاورمنٹ. اور آئندہ 5 سال کے اہداف کیا ہیں؟ 6% معاشی ترقی کا حصول، برآمدات $50 ارب تک پہنچانا، مہنگائی کی شرح میں 6% کمی لانا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فری لانسنگ صنعت کو $5 ارب تک لے کے جانا، گرین ہاؤس گیسز میں 5% تک کمی لانا، توانائی کے شعبے میں قابل تجدید توانائی کا حصہ 10% تک بڑھانا اور غربت کی شرح میں 13% تک کمی لانا. یہ ہیں جی اس کے اہداف. احسن اقبال صاحب، پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی جو تقریب بھی تھی اور یہ جو آپ کا بکلیٹ بھی ہے، اس پہ ہے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا. یہ نعرہ آپ نے علامہ اقبال کے ایک شعر کے مصرے کو آپ نے اپنا نعرہ بنایا ہے، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ دیکھیے عامر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان ہی نہیں بلکہ ہم بحیثیت مسلمان ایک بہت بڑے تہذیبی بحران سے گزر رہے ہیں. یہ امت مسلمہ کا بحران ہے جس سے انحطاط کا ہم شکار ہیں. اور آج کی دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ فکر ریلیونٹ ہے دور جدید کے کسی مفکر کی، وہ اقبال کی ہے. اقبال نے جس طرح ایک سوئی ہوئی قوم کو جگایا تھا اور آزادی کا شعور دیا، اس کے اندر اس کی سیلف اسٹیم کو بلڈ کیا اور اس کے نتیجے میں وہ فضا بنائی جس پہ قائد اعظم نے پاکستان حاصل کیا. اور آپ دیکھیں کہ قائد اعظم اتنے اقبال سے متاثر تھے اور ان کو پاکستان کا ایک مربی سمجھتے تھے کہ پہلے پاکستان کے بجٹ میں قائد اعظم کی ہدایت پر اقبال اکیڈمی کو 1 لاکھ روپے کا خصوصی بجٹ دیا گیا، جو اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی رقم. آج آپ کریں تو بنی 40-50 کروڑ آج کا بنے گا. تو انہوں نے اس حد تک ضروری سمجھا کہ اقبال اور پاکستان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اوور دا ایئرز اس چیز کو بھلا دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو فکری انتشار ہے، جو ایک شناخت کا انتشار ہے، اقبال کی فکر اور تعلیمات پاکستان کے نوجوانوں کو اور ہمیں بحیثیت قوم وہ بنیاد دے سکتی ہیں کہ جس پر ہم اپنی اس کمی پہ پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے مضبوط شناخت کے ساتھ دنیا میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. اقبال کا جو تصور خودی ہے اتنا پاورفل کانسیپٹ ہے. اقبال نے جو اسی طرح مادے اور اسپرٹ کو بلینڈ کیا، وہ ہمیں مذہبی انتہا پسندی سے نجات دلاتا ہے. اقبال کی پوری جستجو جو ہے وہ ایک اس کا کلام جد و جہد کے اوپر ہے. وہ کہتا ہے نہیں ہے بندہ فراغ کے لیے جہاں میں فراغ، کہ بندہ نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ، کہ اگر آپ بندہ حر ہیں تو آپ کے لیے جہاں میں فراغ نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور انڈیپینڈنس. بندہ حر کا مطلب ہے آزادی پسند. آپ نے اپنی آزادی کا دفاع 24/7 کرنا ہے، اور جو غلام ہے اس کی موجیں ہی موجیں. لیکن اقبال نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ افغانستان ایشیا کا دل ہے اور اگر یہ دل بیمار ہوگا تو پورا ایشیا بیمار ہوگا. لیکن آج تو ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات اتنے خراب ہیں کہ اب افغان وزیر خارجہ کی انڈین فورن سیکرٹری سے میٹنگز ہو رہی ہیں. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بے حد اہم ہے، چونکہ افغانستان سینٹرل ایشیا تک جانے کے لیے ہماری ایک بنیادی راہداری ہے اور ہم نے افغانستان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. تو یہ اس میں دونوں طرف کی کوشش درکار ہے. دیکھیں نا، افغان حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر ان کی سرزمین کو ایسے گروپ استعمال کریں جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. ہم نے افغانستان اور اس حکومت کے لوگوں کے حوالے سے دنیا سے کتنی سزا کاٹی ہے. ہمارے معاشرے میں اس آزادی کے لیے جو لڑی گئی جنگ، آج بھی ڈرگ کلچر، گن کلچر اور مہاجرین، امریکہ یورپ کے ملک تو 20-30 مہاجرین نہیں لیتے. ہم نے تو 35 لاکھ سے زیادہ مہاجرین کو پناہ دیے رکھی اپنے ملک کو غریب ہونے کے باوجود. تو اس لیے ان کی بھی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو روکے. لیکن افغانستان ہی نہیں، اقبال نے 100 سال پہلے سی پیک کی خوشخبری سنائی تھی کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے اور ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے. تو اقبال تو اس وقت یہ سی پیک اور چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھ رہے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اقبال کے اگر فلسفے پہ، نظریے پہ خود کو کھڑا کریں تو ہم بہت تیزی سے اپنے ترقی کے اہداف حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو اب آپ کا اڑان پاکستان پروگرام ہے، یہ اس کا آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ 2035 تک آپ نے پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے. اب ورلڈ بینک جو ہے اس نے بھی ایک 2035 کا ایک منصوبہ پاکستان کے بارے میں پیش کیا ہے اور انہوں نے $20 ارب اس کے لیے مختص کیے ہیں اور اس کی منظوری جو ہے 14 جنوری کو ہونی ہے، نیکسٹ ویک. جی. کیا یہ اڑان پاکستان اور جو ورلڈ بینک کا منصوبہ ہے $20 ارب کا،
یہ ایک ہی چیز ہے یا دو مختلف چیزیں ہیں، یا آپ نے ورلڈ بینک کے منصوبے کو دیکھ کے اپنا اڑان پاکستان پروگرام دیکھیے بنایا؟ وہ تو ورلڈ بینک نے جو اپنے اگلے 10 سال کا پورٹ فولیو بنایا ہے کہ وہ پاکستان کی کتنی اقتصادی مدد کریں گے، وہ تقریباً $2 ارب سالانہ ان کی لینڈنگ ہوگی پاکستان کو. تو یہ مختلف ترقیاتی پروگرام، لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی $20 ارب علیحدہ سے دینے کے لیے راضی ہیں. جی تو یہ اچھا ہے، پاکستان کو جو ایکسٹرنل فائنینسنگ چاہیے اس میں ہماری مدد دے گی. لیکن ہمارا جو پروگرام ہے، دیکھیے میر صاحب آج ہم ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہیں کہ either we can go up اور we can go down. ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم امن، استحکام اور تسلسل اور اصلاحات کے راستے پہ چلیں گے، 2035 تک پاکستان میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ $1 ٹریلین اکانومی بن سکتا ہے. اگر ہم بزنس ایز یوزول پہ چلیں گے، اسٹیٹس کو پہ چلیں گے، تو ہم صرف $500 ارب کی اکانومی بن سکیں گے. اگر ہم نے بزنس ایز یوزول رکھی تو 2047 تک ہمارے اندر 38 کروڑ کی آبادی اور اضافہ ہو چکا ہوگا، اور ہمارے وسائل اتنے ناکافی ہو جائیں گے کہ ہم لوگوں کو فوڈ سیکیورٹی اور واٹر سیکیورٹی بھی دے سکیں. ہمیں ہر لحاظ سے آج سٹیٹس کو توڑنا ہے، اور جو کچھ ہم کرتے آئے ہیں اس سے اپنی روش بدلنی ہے. اور یہ اڑان پاکستان اسی چیز کا لوگوں میں شعور دیتا ہے کہ یہ گولز اچیویبل ہیں، لیکن انہیں اچیو کرنے کے لیے ہمیں اپنی کچھ عادتیں بدلنی ہیں. اچھا، اب آپ کہہ رہے ہیں اس میں ایک آپ کا ٹارگٹ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فری لانسنگ صنعت کو $5 ارب تک لے کے جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. لیکن جس ملک میں سوشل میڈیا ایپس جو ان پر پابندی ہو، ایکس پر پابندی ہو، فائر وال لگا دیں آپ، انٹرنیٹ روزانہ بند ہو جائے اور آپ کہیں کہ جی وہ سمندر میں جو کیبل ہے اس کو مچھلی کھا گئی ہے، وہاں پہ یہ ٹارگٹ کیسے پورا ہوگا؟ بڑا اچھا سوال ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات آپ سے میں کر لوں. دیکھیے جو ہمارا 5 ایز فریم ورک ہے، اس میں سب سے بنیادی ای ہے جو پاکستان کے تمام مسائل کی جڑ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم 77 سالوں میں پاکستان کو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ماڈل پہ نہیں کھڑا کر سکے. ٹھیک ہے. جتنے ملک کامیاب ہوئے جن کے میں نے آپ کو پہلے نام لے کے دیے ہیں، ان سب نے برآمدات کو اپنی قومی ترقی کا بنیادی نقطہ بنایا. آج بھی پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم جب بھی گرو کرنے لگتے ہیں ہماری امپورٹس بڑھتی ہیں، پر ہمارے پاس اتنی ایکسپورٹ نہیں ہوتی کہ ہم فورن ایکسچینج لے سکیں اس کے لیے. سو پاکستان کی فیوچر گروتھ از ٹائڈ ٹو آر ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ. اگر تو ہم نے برآمداتی صلاحیت بڑھائی تو ہم ایک پائیدار ترقی پہ جا سکتے ہیں. تو ای پاکستان کا مطلب ہے ایکسپورٹ. سب سے پہلی جو فرسٹ ای ہے وہ ایکسپورٹس کی ہے. سیکنڈ ای جو ہے وہ ہے ای پاکستان. اس کا مطلب ہے ڈیجیٹلائزیشن اینڈ ٹیکنو اکانومی. تو میرا سوال جو ہے اس کا تعلق اس سے ہے. جی اب اس پہ میں یہ عرض کروں گا، دیکھیے جہاں پر انٹرنیٹ اور سائبر سپیس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، یہ آج دنیا میں اتنا بڑا خطرہ بھی بن گئی ہے، چونکہ اس کے ذریعے دنیا پر حملے ہوتے ہیں. آپ کے پاور انفراسٹرکچر کو، فائنینشیل انفراسٹرکچر کو کوئی ہیک کر کے کولیپس کر سکتا ہے. دنیا میں آج جس طرح لوگ اپنی جغرافیائی حدود کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی طرح اپنے سائبر سپیس کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. آپ اکثر سنتے ہیں کہ جی پینٹاگون کی فائلیں ہیک ہو گئیں. وہ جو سنوڈن تھا اس نے دیکھیں امریکہ کے کیا کچھ راز چرا لیے. اگر امریکہ جیسا ملک اتنا ولنریبل ہے، ہم تو کسی کھیت کی مولی نہیں اس حوالے سے، تو ہر ملک آج سائبر سیکیورٹی پر بھی لازم ہے کہ اگر اس نے اپنی سالمیت کو بچانا ہے وہ توجہ دے. ہم نے یہ کام دیر سے شروع کیے. کچھ ٹیدنگ پرابلمز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1-2-4 مہینے میں دے شوڈ بی اوور. اور یہ نہیں کہ 5 سال اسی طرح ہی چلے گا سارا کام. آپ آسٹریلیا دیکھیں، آسٹریلیا نے کہا جی کہ 17 سال کی عمر تک کوئی بچہ سوشل ایپ جو ہے استعمال نہیں کر سکے گا اگلے سال سے. وہ اس طرح رسپونڈ کریں. ابھی برطانیہ میں دیکھیں ان کے ہاں بحث شروع ہو گئی ہے کہ ٹویٹر کے ذریعے جو وہ ساری بات ٹھیک ہے، لیکن انٹرنیٹ کی سپیڈ کیوں کم ہو جاتی ہے؟ انٹرنیٹ کی سپیڈ وہ اس لیے ٹیسٹ ٹرائل میں ہوتے ہیں، لیکن جو ایکسپورٹرز ہیں، فائر وال جو لیے آپ نے، میرا خیال ہے وہ دنیا میں ہر ملک فائر وال لگاتا ہے، ہر ملک فائر وال کرتا ہے. ہر ملک کے جو اس کا فائر وال کا مقصد اگر سائبر سیکیورٹی جو ہے اس کو افیکٹو بنانا ہے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی اگر کسی نے کو ٹویٹ کر دیا ہے، کوئی ویڈیو پوسٹ کر دیا ہے حکومت کے خلاف، تو اس کو کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکار فون کر کے دھمکیاں دیتے ہیں، وہ باز نہ ہے، اس کو ایف آئی اے والے اٹھا لیتے ہیں، کاروائی شروع ہو جاتی. نہیں دیکھیں وہ تو نہیں، یہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا تھا اور اب آپ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں. فائر وال کا مقصد صرف ملک کی سائبر سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے. اور جہاں تک آزادی ہے، لیکن اس آزادی کو بھی آپ دیکھیں نا، برطانیہ میں
انہوں نے پاکستان سے آ کے ایک بندہ پکڑا کہ جس نے ریشیل فسادات شروع کرائے تھے. اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لائسنس نہیں دے سکتے چونکہ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. آپ اگر وہ کیمبرج اینالیٹیکا کی فلم دیکھیں دا گریٹ ہیک, اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ڈیٹا سائنس اور یہ سوشل ایپس کے ذریعے آپ کسی سوسائٹی کو ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں, کیاؤس پیدا کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایک بیلنس کی ضرورت ہے, فریڈم بھی رکھنی ہے اور سوسائٹی کے آرڈر کو بھی بچانا ہے. فریڈم کا استعمال ہونا چاہیے رسپانسبلٹی کے ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن فریڈم جو ہے اس کو اختلاف رائے کو دبانے کے لیے اگر اس کو سنپ کرنے کی کوشش کی جائے, کرٹیل کرنے کی کوشش کی جائے, تو اس پہ احسن اقبال صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو نوٹس لینا چاہیے.